عمران خان کے جیل جانے پر کتنا احتجاج ہوا؟ شمشان بخاری کی جو آڈیو لیک ہے اس کا تجزیہ کیا ہے؟ دونوں موضوعات آج میں اکٹھے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو شمشان بخاری کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ سن لیتے ہیں۔ ایک تے اللہ پاک وہ بچت رکھی کہ جڑا میں اتنے نہیں سا، دوجی کی بچت رکھی کہ مینوں یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے، یاسمین اور راشد نال چاہیے تے میرا مطلب بندے دا چنگا تعلق بھی ہوندا اگر لبرٹی مارکیٹ۔ اچھا میری سچی گل ہے طبیعت ٹھیک نہ ہے تے دوجا مینوں نا اندازہ سی کہ انہاں کوئی فساد کر دس واز آفٹر صبح ہو چکا وہ صبح یہ پھڑیا جا چکا سی اور تو بعد تے میں کہا پا میں تے اکاڑیا تو میں نہیں آ سکتا ہے سا میں لوا میں کہ میں تے اکاڑیا میں اتنے بہ گیا اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار آدمی شفقت یہاں اتنے کیا جی کہ ہوں اسی کور کمانڈر ہاؤس جانا۔ شفقت نے کہا نہ جاؤ آپ پارٹی تباہ کر لیں گے، نہ جاؤ نے کہ نہیں صاحب دا حکم۔ شفقت نے گڈیاں کک ماری تے اپنے گھر۔ اب آڈیو لیکس کا سلسلہ پہلے بھی جاری تھا، اس کے بعد تحقیقات کا کہا گیا، پھر تحقیقات نہیں ہوئیں، لیکن اہم ترین موضوعات کے اوپر، اہم ترین معاملات کے اوپر یہ آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں۔ سسوما کے معاملات سے لے کر عمران خان سائفر کو کیسے پلان کر رہے تھے، بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو آڈیو لیک سے جڑے ہوئے ہیں۔ بعد میں وہ ثابت بھی ہو گیا، اعظم خان نے ایفیڈیوٹ دے دیا، بتایا کہ سائفر کے معاملے پر کس طریقے سے پلاننگ ہوئی تھی۔ سسوما کی جو آڈیو ہے اس کا مقدمہ ابھی بھی پینڈنگ ہے اور بندیال صاحب کے جانے کے بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جائے۔ اب شمشان بخاری کی جو آڈیو ہے اس کے اندر وہ واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کس نے کی تھی، اور اس میں وہ جو نام لے رہے ہیں، عمران خان کا نام لے رہے ہیں، قاسم سوری کا نام لے رہے ہیں، افریدی صاحب کا نام لے رہے ہیں، اور سوات سے جو عمران خان کے اہم ترین نمائندہ ہیں ان کا نام لے رہے ہیں۔ یاسمین راشد کا بھی وہ نام لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ شفقت کا وہ نام لیتے ہیں، شفقت محمود کا، اور بتاتے ہیں کہ وہ سمجھدار آدمی ہیں۔ تو ان دونوں کو، ایک کو تو کلین چٹ دے دی شفقت محمود کو، اور یاسمین راشد کو جو ہے وہ چٹ انہوں نے کچھ آدھی سی دے دی کہ بندے کا تعلق واسطہ بھی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے مکمل طور پر اس تمام دھندے سے بچا لیا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بطور صحافی جو آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ مسلسل ڈیل کرتا ہے، تو مجھے اس میں لگتا یوں ہے کہ اب ساروں نے آڈیو اپنی اپنی لیکس کروا کے تو جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمشان بخاری جیسے جو لوگ ہیں وہ جب ہوا چلتی ہے خاص سمت میں تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے بڑی اڑان بھرنے والا ہے نہیں۔ شمشان بخاری ذاتی طور پہ اچھے آدمی ہیں، سلام دعا ہماری ان کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک ان کو سیاسی استعارے کے طور پہ استعمال کروں۔ شفقت محمود جیسے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بہترین طریقہ کیا ہے اپنی جان بچانے کا اور اگلا داؤ مارنے کا۔ اگلا داؤ کیا ہے؟ نگران سیٹ اپ کے اندر آنا چاہتے ہیں، اپنی اگلی جماعت اگر کوئی بنتی ہے اس کے اندر سے دوبارہ اپنے حلقے میں سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، یا کم از کم جو اب مسائل ایسوسیٹڈ ہیں عمران خان کے تمام اعمال کا وزن اٹھانے سے، اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو اب تو بہت خوشی ہوئی ہوگی شمشان بخاری کو کہ ان کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، کیونکہ اس آڈیو کے اندر بہت اچھے اور مدبر دانشمند قسم کے شخص نظر آتے ہیں۔ شفقت محمود بہت دانشمند شخص نظر آتے ہیں۔ یاسمین راشد کے اوپر وہ ملبہ نہیں ڈلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے جو 9 مئی کے واقعات میں کور کمانڈر کے حملے کے حوالے سے ان کے اوپر ڈلا تھا، اور تمام کا تمام جو برڈن ہے وہ مراد سعید کی طرف چلا جاتا ہے، وہ سوری کی طرف چلا جاتا ہے، وہ افریدی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر نہ پرویز خٹک آپ کو متحرک نظر آتے ہیں، نہ محمود صاحب متحرک نظر آتے ہیں، نہ کہیں پر پنجاب میں بزدار کا ذکر آتا ہے، کچھ ذکر نہیں آتا۔ تو وہ تمام کے تمام لوگ جو زیر عتاب ہیں ان کے نام جو ہے وہ کالے خانے میں لکھے گئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو دامن بچانا چاہتے ہیں یا جن کا دامن بچوانا مقصود ہے وہ آپ کو سفید خانے کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آڈیو لیک جو ہے وہ بنیادی طور پر اس امیج کو ری انفورس کرتی ہے کہ عمران خان 9 مئی کے ذمہ دار تھے۔ اب کیا عمران خان ذمہ دار نہیں تھے؟ میں بالکل نہیں کہہ رہا، عمران خان ذمہ دار تھے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، عمران خان اپنی پارٹی کو اپنی جیب سے چلاتے ہیں۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ بڑی مشاورت ہوتی ہے اور 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا 12 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا مطمع نظر بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی گیم پلان بن رہا ہوتا ہے، کوئی وار گیمنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ سناریو وہ سناریو وہ سناریو، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ میں عمران خان کو بہت عرصے سے کور کر رہا ہوں،
عمران خان کی پارٹی کے اندرونی معاملات سے بخوبی واقف ہوں. مجھے پتہ ہے ویسے بھی سیاسی طور پر جب آپ جماعتوں کی فنکشننگ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کلی طور پر چھوٹے سے چھوٹے ٹویٹ سے لے کے اور بڑے سے بڑے فیصلے تک عمران خان کے فیصلوں کی مرہون منت تھی. ہاں یہ ضرور ہے کسی کی ایسی تجویز آ جائے جو عمران خان کے من کو بھاتی ہو تو وہ اس کی تجویز کر کے چلا دیتے ہیں. کمال ویسے عمران خان کا یہ کہ تمام فیصلے خود کرنے کے باوجود ان تمام فیصلوں سے مکمل طور پر دامن جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے سے تعلق واسطہ ہے کوئی نہیں, لیکن جو سیاست کے ڈائنامکس کو, پارٹیز کے ڈائنامکس کو اور پی ٹی آئی کے ڈائنامکس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کلی طور پر یہ فیصلے خود کرتے تھے. اب میرے اریسٹ کے بعد جو انہوں نے ویڈیو جاری کی, میرے اریسٹ کے بعد جو پارٹی کا لائے عمل ہے کہ کس نے کیا ویڈیو بیان دینا, یہ بھی خود پہلے تیار کر کے گئے تھے. عمران خان نمبر 1 تمام فیصلے خود کرتے ہیں, تو 9 مئی کے واقعات کی پہلے سے تیاری کی گئی تھی. اب رد عمل جماعت کی طرف سے تھا. 1 نہیں 2 نہیں درجنوں انٹرویوز میں خود کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ رد عمل تو آنا تھا, میں سب سے مشہور آدمی ہوں, میری پارٹی نے تو رد عمل دینا تھا. یہ بی بی سی کو جو انٹرویو دیا ہے سنیے گا اس میں کیا کہہ رہے ہیں. That you believed after you lost that vote of confidence in 2022, you believed you could use people power to force the army to come back to you, in essence, and you were wrong. And going back to what happened in May 2023, when your supporters went to the streets, they committed that violence, including against key military infrastructure, you basically crossed a red line that even supporters of your own PTI party, even former friends and colleagues in your government say is on you. It's your responsibility. To quote your former defense minister, Pervez Katak, he says, all of the political representatives of my new party hold Imran Khan responsible for the tragedy of May 9th. He said Imran Khan's anti-state agenda has been rejected by the masses and his own party's former leadership. Now, Stephen, let me answer this question because it's very important. What happened on the 9th of May? On the 9th of May, I'm sitting in the precincts of the Islamabad High Court. I'm on bail of these many cases, so there was no case on me. I get attacked by the commandos, not by police, by commandos. There are visuals which have gone all over the world. I was attacked. My guards were beaten up, and I was abducted from there, confirmed by the Supreme Court, unlawful and unconstitutional. So what did you think the supporters would do? When they saw the army, the commandos picking me up from there, was there not going to be a protest? But remember, when I was shot and 12 of my other people were wounded, 1 dead, despite that there was no burning, there was no arson. There were peaceful protests, but there were protests without any arson. So how come that this is the big question? When they see me being dragged like the head of the biggest party, abducted, there was going to be a reaction. چلے بی بی سی کے انٹرویو کو بھی آپ بھول جائیں. جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر میرے ساتھ ایسے ہوا دوبارہ تو دوبارہ وہی رد عمل آئے گا. تو ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہی رد عمل آئے گا, یہی احتجاج ہوگا, اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے نہیں, فوج کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے, جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے تو کہاں پہ احتجاج کریں گے. ایک طویل بیان ہے عمران خان کا اپنا جس کو سیلف انکریمینیٹنگ ایویڈنس کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. وہ مان رہے ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ میری جماعت کے لوگوں نے کیا. بیچ میں انہوں نے خیر یہ بھی لائن لی تھی کہ میرے جماعت کے لوگ نہیں تھے, لیکن جو ان کا تسلسل والا بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ جی یہ تو نیچرل ریاکشن تھا. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب بھی تو گرفتار ہوئے نا, اب تو جیل میں چلے گئے اور اب تو سزا یافتہ ہو گئے. اس وقت سے لے کے اب تک تو زیادہ غصہ پارٹی کے اندر اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت سے لے کے اب تک تو خطاب بھی قوم سے خوب فرمائے ہیں, اب تو زیادہ موٹیویشن کا لیول ہونا چاہیے تھا. اس وقت سے لے کے اب تک تو بہت زیادہ ان کے پاس ٹائم بھی موجود تھا کہ وہ لوگوں کو منظم کر سکیں, لوگوں کی ذہنی سے اختصاصی کر سکیں, لوگوں کو
اپنی قوم کیا کہ جس طرح مخاطب کرتے ہیں نا, بتا سکیں کہ پاکستان کے اندر چونٹیاں بن کے آپ نے نہیں رہنا اور آپ نے پتہ نہیں فضا میں عقاب کی طرح بلند ہونا ہے, اور اس کے اندر پھر دین بھی, وہ جو ان کا خاص قسم کا فارمولہ ہے جس کا سر پیر ہوتا کوئی نہیں ہے لیکن وہ بول دیتے ہیں. وہ روزانہ انہوں نے 3 خطاب کیے ہیں, تو اب تو موٹیویشن لیول بہت اوپر ہونا چاہیے تھا. تو ان کے ساتھ مبینہ طور پر 9 مئی کے واقعات کی بنیاد بننے والا جو اریسٹ تھا اس سے کہیں بڑی زیادتی ہوئی ان کے بیانیے کے مطابق. یعنی وہ مجرم بن گئے, جیل میں چلے گئے اور گرفتار ان کو گھر سے کر لیا گیا. ان کو وقت بہت ملا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو مجاہد بنانے کے لیے, اور ان کے ورکرز کے اندر غصہ بھی بہت ہوگا. تو اس مرتبہ گرفتاری پر پھر رد عمل کیوں نہیں آیا؟ یعنی اگر آپ ان کا آفیشیل پیج بھی دیکھیں, پہلے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کے اندر ملک سے باہر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, جو کسی بھی وقت بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کے احتجاج دکھا رہے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی سڑک بند کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ اس مرتبہ کراؤڈ جو ہے وہ باہر کیوں نہیں نکلا؟ چلیں چھوڑ دیں حملوں کو, اس مرتبہ سڑکیں جام کیوں نہیں ہوئی؟ اس مرتبہ کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ نے سب لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوا تھا, ان کو راہ راست آپ نے دکھا دی تھی. تو عمران خان کی جماعت کے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ یہ فیصل آباد میں دیکھیں نا کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کارکن, دوسری جانب پولیس. تو جی اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جی پولیس آ گئی ہے جی, ڈی ایس پی صاحب, پیچھے وین بھی آ رہی ہے. یہ دیکھیے جی اب ڈسٹرکٹ بار کی طرف چلے گئے. یہ پولیس پورا گرینڈ پیشن کر رہی ہے. اور یہ ایک ویڈیو, میں درجنوں ویڈیوز آپ کو ایسے دکھا سکتا ہوں جو مقامی کورسپونڈنٹس نے, ہمارے چینلز کے نہیں, مختلف چینلز کے کورسپونڈنٹس نے فلم کی ہیں, جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹولیوں کے اندر لوگ ہیں اور وہ آتے ہیں اور پھر 5 منٹ کھڑا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں. ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس مرتبہ آپ کو وہ تنظیم سازی کرنے کا موقع نہیں ملا, فساد پھیلانے کا, جو 9 مئی سے پہلے موقع میسر تھا. اس مرتبہ پارٹی سٹرکچر موجود نہیں تھا کیونکہ لوگ چھوڑ کے جا چکے تھے. اس پارٹی سٹرکچر کو استعمال کیا گیا, باقاعدہ پلاننگ کی گئی, خود فیصلے کیے, اور 9 مئی کے واقعات ہوئے. تمام کے تمام واقعات کا ملبہ بھی آپ عمران کی جماعت پر نہیں ڈال سکتے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایویڈنس ٹو دا کانٹری لانا ہوگا, یعنی کہ اس کے مخالف ایویڈنس آپ کو لانا ہوگا. کہتے رہے میرے پاس شواہد ہے کہ کہیں اور پلاننگ ہوئی, تو شواہد دیتے نا, نہیں شواہد دیے, تو جب تک آپ اس کے اگینسٹ ایویڈنس نہیں لے کے آئیں گے, یہ برڈن 9 مئی کے واقعات کا آپ پر ہی رہے گا. تو مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں اب سمری فارم میں کہ شمشان بخاری کی جو آڈیو لیک ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسی آڈیو لیکس کرائیں گے تاکہ ساری جان چھٹے اور سارا ملبہ نہ ہوتے پوے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا تعلق عمران سے جوڑا نہیں جا سکتا, یا عمران خان نے اس کی پلاننگ نہیں کی تھی, یہ پارٹی کے لوگ ملوث اس کے اندر نہیں تھے. بالکل ملوث تھے. 9 مئی کے واقعات کے اندر باقاعدہ پلاننگ ہوئی تھی, وہ خود مان چکے ہیں. قدرتی ری ایکشن جس کو وہ کہتے ہیں وہ تھا, اور احتجاج میں ہزاروں لوگ نکلے. لیکن اس مرتبہ چونکہ لوگ نہیں نکلے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا سٹرکچر تتر بتر ہے, اور عمران خان کو 9 مئی کے واقعات جیسی پلاننگ کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ ملا نہیں. اگر ملا ہوتا تو اس مرتبہ اس سے بڑا فساد ہوتا. نہیں ہوا, تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی عمران خان کے اریسٹ کے اندر کتنی ہے, ان کے لیے وہ کتنا کام کر سکتے ہیں سڑک پر آنے کا. اور چونکہ لوگ نہیں آئے تو چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں, ایسے حالات میں تو اولاد کو سامنے آنا ہوتا ہے. عمران خان کی جو بچے ہیں وہ اگر کینیڈا میں میوزک فیسٹیول کے اوپر جا سکتے ہیں, فلم فیسٹیول کے اوپر جا سکتے ہیں, اپنی زندگی کے تمام کام ایسے کر سکتے ہیں, ان کی جو ایکس وائف ہیں جمائمہ صاحبہ, اگر ان کے لیے وہ یو کے میں بیٹھ کے مجاہدانہ انداز سے جدوجہد کر سکتی ہیں, تو چاہیے تو یہ کہ ان کے تمام بچے اگلی فلائٹ پکڑیں اور کہیں کہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں اور آ کے اپنے ابو کے لیے احتجاج کریں گے. اٹک جیل کے سامنے کھڑے ہو کے ہم پلے کارڈز لے کے آئیں گے, جمائمہ بھی ان کے ساتھ ہوں. اور عمران خان کے صرف یہی بچے نہیں ہیں, بشریٰ بی بی کے ساتھ شادی کے بعد ان کے باقی بچے بھی ٹیکنیکلی انہی کی اولاد شامل ہوتے ہیں, بشریٰ بی بی کے جو اپنے بچے ہیں. تو بشریٰ بی بی کے بچے کدھر ہیں؟
بشرا بی بی کے بچے جو ہیں وہ اپنے موجودہ جو والد ہیں ان کے لیے احتجاج کرتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اگر عمران خان کے بچے اور بشرا بی بی کے بچے ملیں تو بچوں کا ایک اچھا اسٹرانگ قبیلہ بن سکتا ہے. وہ قبیلہ اگر عمران خان کے لیے احتجاج پر نکلے تو ہو سکتا ہے لوگ باہر نکلیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی کے بچے جو ہیں آرام سے مزے لوٹ رہے ہیں اور عمران خان کے بچے جو ہیں وہ ٹھنڈی فضاؤں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور عمران خان کے بہاف پہ شاہ محمود قریشی اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے باقی ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں اور احتجاج کریں. احتجاج ایسے نہیں ہوتے.